बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साबका गुफ्तगू में हमने सुना था कि तालूत बादशाह के फ़ौज में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या मार का अंजाम दिया, क्या बहादुरी दिखाई और जालूत को कत्ल कर दिया। वहीं से हम शुरू करते हैं। आयात हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम वक़तल दाऊद जालूत। आगे आयत लंबी है लेकिन हम इक्तिफ़ा करेंगे उसके तर्जुमे पे। अल-बकरा 251। और दाऊद के हाथों जालूत कत्ल हुआ और अल्लाह ताला ने दाऊद को ममलकत और हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म ही अता किया। अगर अल्लाह ताला बाज़ लोगों को दफ़ा न करता तो ज़मीन में फ़साद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फजल करने वाला है। तालूत ने हस्बे वादा अपनी बेटी मिकियाल निकाह में दे दी हज़रत दाऊद के, और उनको फ़ौज का कमांडर इन चीफ भी बनाया और उनको मशीर वज़ीर भी बनाया। सल्तनत में उनका एक नाम था। दिन गुजरते रहे, बादशाह वक्त के दिल में कोई फांस अटक गई, कोई उनके दिल के शीशे में कोई बाल आ गया। उन्होंने महसूस किया कि इनको जिस जंग पर भी भेजता हूँ ये फतह के झंडे लहराते वापस आते हैं, बनी इसराइल इनके हर वक्त गुनगाते हैं, लोग इनके साथ हैं, और ऐसा ना हो कि ये किसी भी वक्त जो है मेरी बादशाहत के लिए ख़तरा बन जाए। तो उन्होंने उनसे फासला रखना शुरू कर दिया। कुछ दिन ऐसे देखा हज़रत दाऊद ने, फिर अपनी अहलिया से, बीवी से जिनका नाम मिकियाल है, उनसे बात की कि ऐसे बादशाह वक्त जो है वो कुछ मुझसे खिंचा रहने लगा है। तो उनकी बीवी ने कहा मुझे खून के आंसू रुला दिए, क्योंकि मैं भी महसूस कर रही हूँ कि मेरे बाप का वो रवैया आपके साथ नहीं है। कुछ दिनों बाद रात को ये सोए हुए थे तो तालूत आया घर पे और हज़रत दाऊद को पुकार के कहा बहुत बड़ी फ़ौज हमारे फलां बॉर्डर पर लग गई है और अपनी फ़ौजों को इकट्ठा करो और रवानगी करो, और मेरी तरफ से ये आपको चैलेंज है कि या तो आप फतह का झंडा लेकर आएंगे या फिर आपकी लाश फौजी उठा लाएं। वो वापस अपना फतह के फरीरे उड़ाते, फतह का झंडा उड़ाते वापस आ गए। और तालूत को ये देख के खासी मायूसी हुई, बहुत परेशान हो गए। उनकी परेशानियों में सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि बनी इसराइल दिन दुगनी रात चुगनी हज़रत दाऊद की हिमायत करते थे, उनके लिए आंखें राय फर्श बिछाते थे, घर घर में उनका तज़किरा होता था। तो ये बात बादशाह के लिए नाकाबिल कबूल थी। आखिरकार किस्सा मुख्तसर, एक दिन उनकी बेगम भागती दौड़ती कांपती पहुंची घर और कहा दाऊद आप फ़ौरन यहाँ से चले जाओ, मेरा बाप आपको नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंखों के सामने ही मैं
बेवा हो जाऊं, आप यहाँ से चले जाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम निकल खड़े हुए और एक जंगल में पनाह ली। खैर, ऐसे में दाऊद अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको ढूंढ लिया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी बात दूसरों तक पहुंची और कुछ गिरोह एक इकट्ठा हो गया उनके साथ। वक्त के बादशाह तालूत जो है वो भूल गए कि वो यहाँ से चला गया, वो छोड़ गया, मुल्क छोड़ गया, मेरे लिए कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं। तो एक दिन अपनी सिपाह लेकर वो किसी मुहिम के लिए चल पड़े। तो उनको आते हुए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देख लिया, पहचान लिया कि तालूत अपनी फ़ौज के चंद सिपाहियों के साथ सफ़र में है। जैसे ही वो करीब आए तो तालूत अपने घोड़े से उतरा और नीचे उसने आराम करने के लिए बैठ गया। तो सिपाही भी उतर पड़े उसके इर्द गिर्द, वो भी बैठ गए, अपना कुछ खाया पिया और आराम के लिए सारे लेट गए। उनको नींद आ गई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने मस्तकर से निकले और चलते चलते, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते तालूत के करीब पहुंच गए। तालूत के जैसे ही करीब पहुंचे तो उनको कुछ एहसास दिलाए बगैर उनका नेज़ा उठा लिया। नेज़ाबाजी उनकी मशहूर थी तालूत की, उनका नेज़ा उठा लिया। नेज़ा उठा के वापस चले गए अपने मस्तकर। कुछ देर बाद उनकी आँख खुली तो तालूत ने देखा कि उनका नेज़ा नहीं है। नेज़े को ढूंढते इधर देख उधर देख, नेज़ा वहाँ होता तो मिलता, तो परेशान हो गया। इतने में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को भेजा। बंदा उनके पास आया, साथी उनके पास आया तालूत के, और उसे बताया कि आप सोए हुए थे और दाऊद अलैहिस्सलाम आपका ये नेज़ा लेके यहाँ से गए हैं। वो हर चीज़ पर कादिर थे, लेकिन उनकी वफा कायम है। उन्होंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, हालांकि मौके बहुत थे। जैसे ही तालूत ने ये सुना तो उनके दिल पर एक चोट लगी, ठेस आई और वो इंतहाई परेशान हुए और उनकी आँख से आंसू निकले कि इतनी वफा कि मेरे पास से मेरा नेज़ा उठाकर मुझे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर, मेरा बाल बीका किए बगैर दाऊद चला गया और कुछ भी ना कहा। इतने में उनको उनकी एक बात याद आई। उन्होंने जब जालूत से मुकाबला करने के लिए इजाज़त मांगी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी की निगाह लुत्फ़ में हूँ, मैं किसी की निगाह लुत्फ़ में हूँ, तो इस तरह मैं बेखौफ हूँ, इसीलिए मैं बेखौफ हूँ। तालूत रोता चिल्लाता अपने उसके पिछले कामों पे वापस आ गया, अपनी सल्तनत में, अपने महल में, और वक्त ने तालूत को ये सब करने के बाद भुला दिया तो वक्त भी आ गया और तालूत फौत हो गया। तालूत के फौत होते ही बनी इसराइल ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वक्त का बादशाह बना दिया। इसमें एक दो बातें मुख्तलिफ रिवायात में भी हैं कि जालूत ने तालूत को बराह रास्त दावत मुबारकत दी और ये कहा कि मैं आपके पास आऊँ या आप मेरे पास आते हो। और ऐसी ही एक रिवायत ये भी मिलती है जालूत के कत्ल के बाद कि दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने
شورش کر کے طالوت کو معزول کیا اور داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا۔ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ وقت کے نبی نے ہی آپ کو بادشاہ بنایا۔ داؤد علیہ السلام پر اللہ جل شانہ کے بہت انعامات ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر حسن صوت، سریلی آواز، نغمگی آواز، حسن عبادت یعنی نکھار تھا ان کی عبادت میں، اور ان کی عبادت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تعریف فرمائی۔ پرندوں اور پہاڑوں کی تسخیر و تسبیح، لوہے کو نرم موم کی طرح جیسے چاہتے موڑ لیتے، بنا لیتے، ان کو اس کام کے لیے نہ آگ کی ضرورت پڑتی نہ ہتھوڑے کی، اور ان سے اللہ تعالی نے ان کو یہ ملکہ عطا کیا کہ ان سے وہ زرہیں بناتے تھے، زرہ بناتے تھے۔ یہ فن اللہ جل شانہ نے ہی ان کو وحی کیا، اور ان کو باقاعدہ یہ کہا گیا کہ اندازہ اور پیمائش کا خیال رکھیں گے، ایسا نہیں کہ بے حساب جوڑیں گے۔ تو آپ علیہ السلام دن میں ایک زرہ بنا لیتے تھے، اور وہ 4000 سے 6000 درہم میں بک جاتی تھی۔ اس طرح آپ بیت المال سے اپنے اخراجات نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنے اخراجات آپ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا کے بیچ کے پورے کرتے تھے۔ آپ کو زبور عطا ہوئی، اس کی تلاوت فرماتے تو پرندے رک جاتے اور پہاڑ اپنی گونج کے ساتھ لطف دوبالا کرتے۔ صبح و شام آپ تسبیح اور تلاوت کے اوقات میں، آپ جب تلاوت کرتے اور تسبیح کرتے تو ان اوقات میں پہاڑ کی گونج بھی ان کا ساتھ دیتی تھی، اور پرندوں کی آوازیں بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، جس سے اور زیادہ ماحول مسحور کن بن جاتا تھا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کسی کان نے اس سے پہلے نہ ایسی سریلی آواز سنی اور نہ اس کے بعد، آپ علیہ السلام کے بعد ایسی سریلی آواز سنی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تلاوت قرآن سنی تو فرمایا کہ اسے داؤد کے لحن یا نغمگی میں سے، سریلی آواز میں سے حصہ ملا ہے۔ آپ کا ایک وصف فصل الخطاب ہے۔ فصل الخطاب یعنی ان کو یہ حکمت عطا کی گئی تھی کہ وہ کسی بھی جھگڑوں میں، اکثر و بیشتر جھگڑے ہوتے تھے اور ان کے پاس فیصلوں کے لیے آتے تھے، تو آپ کو یہ حکمت عطا کی گئی تھی کہ آپ بڑی حکمت کے ساتھ ان کے فیصلے کرتے تھے۔ ان میں سے دو بہت مشہور ہیں۔ ایک کا تو قرآن میں ذکر ہے، اور جس میں بتایا گیا کہ 2 آدمی آئے، دربانوں نے انہیں روک لیا، انہوں نے کہا جی ہم نے ملنا ہے داؤد علیہ السلام سے، ہم نے اسی وقت ملنا ہے۔
تو دربانوں نے ان کو روک لیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ جو ہے وہ تسبیح کر رہے ہوں گے, عبادت کر رہے ہوں گے, ہم آپ کو اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتے, آپ فلاں ٹائم تشریف لائیں. تو وہ وہاں سے تو چلے گئے, لیکن آگے جا کے دیوار پھلانگ کے اندر محل میں چلے گئے اور دیکھا تو داؤد علیہ السلام ذکر و تسبیح میں مصروف تھے. لیکن ان کو دیکھ کے داؤد علیہ السلام بھی چونک گئے کہ یہ کیسے اندر آ گئے. داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا کام ہے اور کیوں آئے ہیں اور اتنی جلدی کیا درپیش ہے آپ لوگوں کو. تو ایک نے شکایت کی کہ دیکھیے حضرت, میرا یہ بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں, اور یہ میری ایک دمبی میرے پاس ایک ہے. اس نے بہانے سے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا جی, یہ ایک آپ کی دمبی ہے, آپ اس کو چرانے لے جاتے ہو, آپ ایسا کرو میرے مال کے ساتھ, میرے ریوڑ کے ساتھ بھیج دیا کرو, یہ چر کے آ جائے کرے گی. تو اس نے باتوں میں یہ قائل کیا اور وہ آنے جانے لگ گئی اس کے ریوڑ میں. اب یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے دے دو. تو یہ سنتے ہی داؤد علیہ السلام نے جس کے خلاف بات ہوئی تھی اس سے ناراض ہوئے اور ان کو ذرا سخت بات کہی. وہ فرشتے تھے بتایا جاتا ہے, اور چلے گئے. ایسے میں آپ کو احساس ہوا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, اور آپ نے اللہ جل شانہ سے رجوع کیا, توبہ کی, استغفار کیا, اپنی غلطی کو تسلیم کیا, اور اس طرح آپ کو اللہ جل شانہ نے ان کے تمام عبادات کے صدقے ان کا ہر کام برقرار رہا. اوریہ بن حنان ایک ابھرتا ہوا نوجوان تھا. انہوں نے اپنے کچھ معیارات مقرر کر رکھے تھے کہ میں اس طرح کی خاتون سے, دوشیزہ سے شادی کروں گا. اتفاق سے انہوں نے ایک دوشیزہ کو دیکھا تو ان کے جو معیارات تھے وہ اس سے بڑھ کر تھی, اور اس کا نام سابیہ بنت شائع تھا. تو ایسے میں اوریہ نے ان کے گھر چلے گئے اور اپنا پیغام دیا رشتہ کے لیے. ان کے والدین نے منظور کر لیا, منظور ہو گیا. وہ خوش خرم اپنی زندگی گزار رہے تھے. ایسے میں جہاد کے اعلان ہوئے, وہ چلا گیا جہاد میں, اور اس طرح ایک خاصا عرصہ گزر گیا. وہ واپس نہیں آئے تو لوگ بھی بھول گئے. ایسے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر پڑ گئی اس دوشیزہ پر, تو انہوں نے رشتہ مانگا. ان کے والدین بھی جو ہے انتظار کر کے تھک چکے تھے, تو انہوں نے ان کو رشتہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیا. بات ہو گئی, شادی ہو گئی, گھر چلے گئے, دونوں خوش تھے. یہ واقعہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ 99 دمبیاں اور ایک دمبی والے میں یہ واقعہ بھی شامل ہے, یعنی اس کو ایک دمبی سے تشبیہ دی گئی ہے. تو دوسرا واقعہ بغیر آیات قرآنی کے ہے, جس میں بتایا جاتا ہے کہ 2 آدمی آئے اور آپ علیہ السلام سے ایک نے, مدعی نے شکایت کی کہ اس نے میری گائے چھین لی ہے, چوری نہیں کی بلکہ چھین لی ہے, تو میں اس کی شکایت کرتا ہوں, مجھے میری گائے دلوائی جائے واپس. آپ کی سمجھ میں اس وقت ایسی کوئی بات یا اس کا حل نہیں آیا, تو آپ نے کہا کہ آپ آج رات ٹھہر جاؤ, صبح اس کا فیصلہ کروں گا. اس میں پھر رات کو وحی الہی میں حکم ہوا کہ مدعی کو قتل کر دیا جائے, مدعی کو قتل کر دیا جائے. دوسرے دن جیسے ہی دونوں حاضر ہوئے تو آپ نے مدعی کو بلایا اور کہا کہ
تمہارے لیے تو یہ حکم صادر ہوا ہے، تم نے ایسا کیا کام کیا؟ تم نے اس کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے یا کیا کیا؟ تو اس نے کہا جی میں نے اس کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، میرے ہاتھ سے اس کا باپ قتل ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے تسلیم کیا تو پھر حد لاگو کر دی آپ علیہ السلام نے۔ یہ واقعہ بھی روایتوں میں ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات، آپ جب گھر سے نکلتے تو دروازے اچھی طرح بند کر کے باہر چلے جاتے اور اطمینان سے بند کرتے تاکہ گھر والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو ایسے میں آپ کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد گھر والوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے عین گھر کے درمیان میں۔ وہ پریشان ہو گئے اور حضرت داؤد کی ایک اہلیہ نے یہ کہا کہ یہ تو ہمیں داؤد سے شرمسار کرائے گا، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا، دروازے سارے بند ہیں۔ ایسے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ جو دیکھا کہ آدمی بالکل گھر کے درمیان کھڑا ہے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے ڈرتا نہیں اور دربانوں سے رکتا نہیں۔ بادشاہوں سے ڈرتا نہیں اور دربانوں سے رکتا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا پھر تو آپ ملک الموت ہیں، پھر تو آپ عزرائیل ہیں، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وقت میرا آ گیا ہے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایسے میں آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی اور آپ فوت ہو گئے، اس دنیا سے پردہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹے، سب سے چھوٹے بیٹے، آپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے نہلانے دھلانے کا انتظام کیا۔ اس وقت ان کے اوپر ایک بادل چھایا رہا تھا، لیکن جیسے ہی ان کو کفنانے لگے تو بادل ہٹ گیا۔ ایسے میں سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو بلایا اور پرندوں سے کہا کہ اپنے پر پھیلا دو۔ پورے پر پھیلا کے پرندوں نے ایسے پر پھیلائے اور اتنی تعداد میں تھے کہ بالکل اندھیرا ہو گیا، اتنا سورج کی روشنی تھم گئی، بالکل کراس نہ کر سکی۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے ان کو حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کا اشارہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو کہا کہ اپنا ایک پر سکیڑ لو۔ تو جیسے ہی پرندوں نے اپنا ایک پر سکیڑا تو قدرے روشنی ہوئی اور باقی انتظامات ہوئے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی، اور ہم نے آیات ہی سے شروع کیا تھا وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ، اور آیت پر ہی ختم کرتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بڑا رجوع کرنے والا تھا، یقیناً وہ بڑا رجوع کرنے والا تھا۔ اس پورے قصے میں بہت ساری باتیں نوٹ کرنے والی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بہت ساری باتیں جس میں قرآن میں ذکر ہے وہ ہوئی ہیں، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی انتباہی بات یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات کو نکھاریں
بہتر کریں اور اچھے سے اچھا قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. جن لوگوں نے پڑھ رکھا ہے ان کو اور زیادہ ان کی تصحیح کرا دیں قرآن کی، اور اچھے آواز میں پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں. جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی کوشش کریں کہ پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت ٹھہر ٹھہر کے اور خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے، اور بہت سارے صحابہ نے بھی، اور آج تک جو ہے قرآن کی خدمت اچھی آواز سے قرآن کرتے آئے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اور انشاءاللہ اگلے ہم سلسلہ گفتگو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ جل شانہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.